آج کل نوجوان یہ سوچتے ہیں ارے آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ کو بتاؤں، جب تم اپنے نبی کی بات مانتے ہو، اپنے آقا کی بات پر ایمان لائے ہو، تو اپنے رسول نے فرمایا جس نے دنیا میں نماز نہیں پڑھا ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے دنیا میں نماز نہیں پڑھا ہوگا، قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ اب ذرا غور کیجئے، یہ کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، یہ کوئی جلسے کا ناظم نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی مقرر نہیں کہہ رہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے سچے رسول، صادق و مصدوق، جن کی شان میں قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، ان پر جو وحی کی جاتی ہے، اللہ جو ان کو کہنے کا حکم دیتا ہے، یہ وہی باتیں کرتے ہیں۔ ذرا دل کے کانوں سے سننا، جلسے میں آپ بہت دیر سے بیٹھے لیکن کچھ بات جب ٹھیک ٹھاک سن لو۔ آقا نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ فرماتے ہیں فرعون کے ساتھ اٹھے گا، حامان کے ساتھ اٹھے گا، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ تینوں کو پہچانتے ہو کون ہیں؟ فرعون جو نبی کا دشمن تھا، حامان جو نبی کا دشمن تھا، اور ابی ابن خلف کون ہے؟ جن کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے، جن کو نہیں معلوم ہے وہ جان لیں۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین، میرے نبی نے گالی دینے والوں کو دعائیں دی، کانٹے بچھانے والوں کو دعائیں دی، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی، مگر یاد رکھنا اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک انسان کو قتل کیا، ایک انسان کو۔ رسول اللہ نے ایک انسان سے زیادہ کسی کو قتل نہیں فرمایا، صرف ایک انسان کو قتل کیا اللہ کے رسول نے، اللہ اکبر، اور فرمایا گیا دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جو نبی کو قتل کرتا ہے، یا دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کو نبی قتل کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ، رحمت للعالمین نے جس کو قتل کیا ہے اس کو ابی ابن خلف کہتے ہیں۔ اب بتاؤ، جس کو رسول اللہ قتل کرے وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے وہ بتاؤ، بتائیے ذرا، بتاؤ، جواب دو۔ جس کو نبی نے قتل کیا، رحمت للعالمین نے قتل کیا، اللہ کے محبوب نے قتل کیا، وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ بولو یقیناً جہنم میں جائے گا۔ اور آقا کیا فرما رہے ہیں؟ جس کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے، ابی ابن خلف، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اب تم ان کے ساتھ اٹھو گے نماز نہ پڑھنے والوں، تو تمہارا حشر کیا ہوگا؟ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ آج کتنی سادگی سے ہمارا جوان کہتا ہے مولانا ہمیں ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے۔ نماز ایک 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم، 10 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا، اور ہم نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اور یہ دماغ کے اندر خبط ہے کہ نماز نہیں بھی پڑھے تو چلتا ہے، نماز نہیں بھی پڑھے تو جنت میں جائیں گے۔ بہت معافی کے ساتھ، آپ برا نہیں مانیں گے، میں سچی بات کروں، لوگ میری بات کا برا مانتے ہیں لیکن آپ لوگ نہیں مانیں گے۔ آپ کیا سوچتے ہو میں غوث پاک کا مرید ہوں تو میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، مجھے غوث پاک بخشوا لیں گے؟ میں غریب نواز کا مرید ہوں، مجھے غریب نواز بخشوا لیں گے؟ دیکھو، غوث پاک غریب نواز بخشوائیں گے لیکن بے نمازی کو بخشوائیں گے، یہ آپ کہاں سے لائیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ مجھے یہ پہلی بات تو بے نمازی غوث پاک کا مرید ہو سکتا ہے؟ یہ بتائیے۔ اللہ اللہ کیا بے نمازی، بھائی بے نمازی مولانا کا تو مرید ہو سکتا ہے لیکن بے نمازی غوث پاک کا مرید نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، یہ جو دماغ میں خبط ہے نا کہ ہم نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ شیطان نے تمہاری فکر کو اغوا کیا ہے، تم شیطان کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہو۔ تمہیں پتا ہے سرکار غوث اعظم کا یہ قول کتنا مشہور ہے کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ تو جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں قبول نہیں کرتے، وہ غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے قبول کریں گے؟ اللہ اکبر۔ 3-3 گھنٹے 5-5 گھنٹے جلسوں میں بیٹھنے والوں، کیا تم اللہ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نکال سکتے ہو؟ مولانا کے لیے 3 گھنٹے کا ٹائم نکالا، مولا کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نکالا، دوستوں کے لیے اتنا وقت نکالا، کیا اللہ
अल्लाह के लिए भी आपने टाइम निकाला, बोलो रोजी अल्लाह दे रहा है, रिस्क अल्लाह दे रहा है, इज्जत अल्लाह दे रहा है, सेहत अल्लाह दे रहा है, सब कुछ अल्लाह दे रहा है। नमाज नहीं पढ़ते तो फिर अल्लाह अल्लाह है। याद रखना, बेनमाजी को इतनी दर्दनाक सजा। बैठ जाओ भैया थोड़ी देर बैठ। मैं नजराना लेने से घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन नजराने से ज्यादा कीमती गुफ्तगू सुन लो, इससे बड़े मेरे लिए कोई नजराना नहीं है। और अल्लाह करे आप सुनकर आप असल इस्लाम समझ जाओ तो मैं समझता हूं कि मेरा आना कामयाब। यूं ही मेरे पास वक्त नहीं रहता, मैं जल्दी तारीख आप लोग को दे नहीं पाता। अब आ गए हैं, मिल गए हैं, आप भी बैठे हम भी बैठे, तो थोड़ी देर बैठ करके सुन लो। एक भाई ने अभी बताया को कह रहे थे हम लखनऊ से आए, ऐसे दूर दूर से आए हो तो सुकून से सुन लो। मैं देखिए नजर लेना हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है, देना भी सुन्नत है, लेकिन जो नजर लेने से घमंड करता है, बुजुर्गों ने फरमाया एक दिन अल्लाह उस पे ऐसा लाएगा कि वो मांगेगा तो भी लोग उसको नहीं देंगे। तो मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी बात आप सुकून से सुन लो। आप एक एक उठ के आओगे, नजराना ला कर दोगे तो तवज्जो बटेगी। मैं लोगों से कहता हूँ कि मैं तकरीर याद करके नहीं आता हूँ, जैसा माहौल बनाते हो वैसा अल्लाह जो बुलवाता है वो बोल देते हैं। सब लोग सुकून से सुनो, सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लो। मैं बहुत देर तक नहीं बोलूंगा, जितना आप सुनना चाहेंगे उतना ही बोलूंगा। आशिकों की तरह सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात को गौर से सुनिए। देखिए हम सब के लिए टाइम, दोस्तों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, इसी तरह से बीवी बच्चों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, मौलाना के लिए टाइम निकाल रहे हैं, पीर साहब के लिए टाइम निकाल रहे हैं, सबके लिए टाइम निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूँ, दिल से कह रहा हूँ, मैं कोई मुकर्रिर आदमी नहीं, फकीर आदमी हूँ, दिल से बात कह रहा हूँ, दिल से सुनना। जिस दिन हम मर जाएंगे उस दिन बीवी भी कब्र में नहीं आएंगी, उस दिन हमारे पीर साहब भी हमारी कब्र में। ये पीर साहब से मुराद ये जो हम लोग जो कहलाते आजकल के दुनिया वाले पीर साहब, अल्लाह वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आजकल की बात कर रहा हूँ। इल्ला माशाअल्लाह के साथ ये नहीं आएंगे कब्र में। मेरे भाई इतना याद रखना, मैं आपको पीरों से बदजन करने नहीं आया और मैं सच्चे पीरों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात कहूँ भाई, हम बीमार पड़ जाते हैं तो ये लोग हमें देखने नहीं आते, हम परेशान होते हैं, हमारी खैरियत नहीं पूछी जाती। हमारी कब्र में कौन आएगा भाई ये बताओ? हमारी जो कब्र के ऊपर मिट्टी डालने नहीं आएगा वो कब्र के अंदर कैसे बचाने आएगा? ये तो अपने आप को धोखा मत दीजिए। आप बीवी भी नहीं आएगी, बच्चे भी नहीं आएंगे। ये मुकर्रिर जिसके पीछे आप भाग रहे हो ना दीवानों की तरह, इसको खबर भी नहीं होगी कि तुम्हारा इंतकाल हो गया है, कुछ नहीं है। आजकल तो भाई जिसके पास दौलत है उसी की खैरियत पूछी जाती है, जिसके पास माल नहीं है कोई उसकी खैरियत भी नहीं पूछता। जनाजे भी अमीरी और गरीबी में बट गए, शादियां भी अमीरी और गरीबी में बट गई, इसी तरीके से खैर खैरियत भी अमीरी और गरीबी में बट गया, दावतें भी अमीरी और गरीबी में बट गई। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन वो मेरा अल्लाह जिसके यहाँ गरीबी और अमीरी में फर्क नहीं है, वो मेरा अल्लाह जिसके यहाँ काले गोरे में फर्क नहीं है, वो मेरा अल्लाह जो अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। ध्यान से सुनो, वो अल्लाह अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। मैं करोड़ों माओं कहने की जुर्रत कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरे अल्लाह की शान की कोई हद नहीं है, मेरे अल्लाह की ताकत की कोई हद नहीं है, तो उसकी मोहब्बतों की भी कोई हद नहीं है। वो अपने बंदे से कितना प्यार करता है। मेरे भाई अल्लाह के प्यार को महसूस करो, मेरे भाइयों अल्लाह के प्यार को महसूस करो। अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है। हम तो ये कहते हैं हमसे कोई प्यार करे ना करे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारा अल्लाह हमसे प्यार करता है, हमारा रसूल हमसे प्यार करता है। और हमारा अल्लाह कितना प्यार करता है हमसे, करोड़ों माओं से ज्यादा। हमारा नबी हमसे कितना प्यार करता है। हम पैदा भी नहीं हुए थे तब भी वो रात रात भर हमारे लिए मगफिरत की दुआएं करते थे। तो हम अल्लाह का रसूल हमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। अब मुझे बताओ वो अल्लाह रोजी कौन देता है? अल्लाह देता है। हमारे गुनाहों पे पर्दे कौन डालता है? अल्लाह डालता है। अल्लाह अगर खाने की ताकत छीन लेना तो तुम्हारी फ्रिज भरी हो फिर भी तुम खा नहीं सकते। शुगर के मरीजों से जाके पूछो, मिठाई की दुकान है फिर भी मिठाई खा नहीं पा रहा है। अल्लाह नहीं चाहता ना, नहीं चाहता। देखो अल्लाह तुम्हें खिला रहा है, तुम खा रहे हो। और याद रखो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं मेरे जवानों जो नींद की 4-4 गोलियां खाते हैं मगर उनको सुकून की नींद नहीं आती। हाँ, जिनके ऊपर तुम रश्क करते हो ना, ये अदाकार, ये फिल्मी स्टार, ये औला, ये फुला, उनकी पर्सनल लाइफ को झांक करके देखो। उनके पास अच्छी टी शर्ट तो है लेकिन उनके पास पुरसुकून दिल नहीं है। उनके पास नरम गद्दे तो है, उनके पास
पास सुकून की नींद नहीं है। तुम क्या समझ रहे हो मेरे भाइयों, ये अल्लाह का एहसान है जो तुम्हें सुकून की नींद अता करता है, जो तुम्हें राहत की नींद अता करता है, जो तुम्हें चैन की नींद अता करता है, तुम्हें खिलाता है, तुम्हें पिलाता है, इज्जतें देता है, ऐबों पे पर्दे डालता है। अब मुझे बताओ, जिसने माँ के पेट में हमारी शक्ल बनाई, जिसने माँ के पेट में हमारी सूरत बनाई, जरा गौर तो कीजिए, जरा गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। वो छोड़, सुन लो, पसीना आता है आने दो। आका फरमाते हैं मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दो। मैं अल्लाह की बारगाह में ये मजदूरी कर रहा हूँ, गुलामी कर रहा हूँ। मेरे ऊपर तवज्जो ना करें, आप मेरी गुफ्तगू पे तवज्जो, सब सुन लो, चैन से सुन लो भाई। थोड़ी देर की बात है, इधर उधर डिस्टर्ब मत करो, सुन लो, आराम से सुनो। दुरूद शरीफ पढ़ो, रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो आज क्या कर रहा था, देखो गौर करो, अल्लाह का हम पे कितना एहसान है। दिन में कितनी मर्तबा अपना चेहरा देखते हो और चेहरा देख देख के कितना खुश होते हो, घमंड भी करते हो, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, कितना खूबसूरत हूँ। अब बताओ, अगर हमको अल्लाह खूबसूरत बनाने की बजाय होंठ हमारा काट देता, नीचे का होंठ नहीं बनाता, हम अल्लाह से झगड़ा करने जाते, क्या कर लेते बताओ, क्या कर लेते? इंसान बनाता, होंठ कटा बनाता, नाक कटा बनाता। अरे इंडिया की खूबसूरती में पैदा करने की बजाय अफ्रीका के कालों में पैदा करता, क्या कर लेते? वो भी तो इंसान है। अरे चलो, इंसान होता है, अगर अल्लाह कुत्ता बना देता तो क्या कर लेते? अगर अल्लाह सुअर बना देता तो क्या कर लेते? अगर अल्लाह चूहा बना देता तो क्या कर लेते? चले ठीक है भाई, इंसान बनाया था, इंसान बनाता, अच्छा बनाता, लेकिन अगर अबू लहब के घर में पैदा करता तो क्या कर लेते? अबू जहल के घर में पैदा करता तो क्या कर लेते? अरे काफिर पैदा करता तो क्या कर लेते? लेकिन अल्लाह की शान तो देखो, अल्लाह की शान तो देखो। इंसान बनाया, खूबसूरत बनाया, खूबसूरत बनाने के बाद फिर क्या किया? ईमान की दौलत अता की। ईमान की दौलत भी दी तो मूसा का उम्मती नहीं बनाया, ईसा का उम्मती नहीं बनाया, दाऊद का उम्मती नहीं बनाया, यूसुफ का उम्मती नहीं बनाया। किसका उम्मती बनाया? अपने महबूब का उम्मती बनाया है। वो लोग अपनी मगफिरत की फिक्र खुद करते, तवज्जो, और अंबिया किराम के उम्मती अपनी मगफिरत की फिक्र खुद करते हैं, और हम वो हैं, हमारी मगफिरत की फिक्र मुस्तफा जान रहमत करते हैं। देखो कितना एहसान है, कितना इनाम है मेरे अल्लाह का, कितना इनाम है मेरे अल्लाह का। उसके बाद जरा गौर करें, हमारे दो चार गलतियां हमारी अम्मी को पता हो तो हमारी अम्मी हमारे भैया को बताती है, हमारे अब्बा को बताती है। हमारी करोड़ों गलतियां मेरे अल्लाह को मालूम है, लेकिन अल्लाह किसी पे जाहिर नहीं होने देता, वो किसी का ऐब नहीं खोलता। मेरे भाइयों, बहुत देर होशियार न बनो, बुकराती न करो। अगर अल्लाह ऐबों पे पर्दे न डाले, हम यहाँ बैठने के काबिल न रहे, तुम वहां बैठने के काबिल न रहो। ये उसका करम है कि वो हमारे ऐबों पे पर्दे डालते रहता है और हमें इज्जत अता करते रहता है। वरना याद रखो, अपनी अमाल का जायजा लो, हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अगर हमारे गुनाह हमारे बच्चों को पता चल जाए, बच्ची अब्बा कहना छोड़ दे, बीवी को पता चल जाए, बीवी रिश्ता तोड़ दे, माशरे को पता चल जाए, माशरे में कोई हमें अपने करीब ना बिठाए, लेकिन वो अल्लाह है, सब कुछ मालूम है, सब कुछ जानता है, पर्दे डालता है, किसी को पता चलने नहीं देता, किसी को इल्म नहीं होने देता। अब बताओ, ऐसा एहसान करने वाला अल्लाह फिर उसके बाद माँ के पेट में भी बनाया, हमारे पैदा होने से पहले माँ के सीने में हमारे लिए दूध पैदा किया। जरा बताओ, अगर अल्लाह माँ के सीने में दूध न पैदा करता तो क्या हमारे बाप में ताकत थी हमें कुछ खिलाने की? अल्लाह। हमारी माँ में ताकत थी हमें कुछ खिलाने की? हमारे अंदर ताकत थी कुछ खाने की? वो अल्लाह जिसने सब दिया, उस अल्लाह के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं निकाला। अल्लाह। उस हमसे बड़ा गद्दार और एहसान फरामोश कौन है? जिसने सब कुछ दिया, उसके लिए 10 मिनट। जो 6000 की नौकरी देता है, उसके आगे हाथ बांध के खड़े रहते हो, जी सेठ जी, जी सेठ जी से, है ना? जो 6000 की नौकरी, अब वो जिसने नौकरी दी है ना, उसको भी अल्लाह ही ने तौफीक दी है तुम्हें नौकरी दे। अगर अल्लाह तौफीक छीन ले तो कोई तुम्हें नौकरी न दे, हैं? दे नौकरी? नहीं दे। ना नौकरी मिले, ना बीवी मिले, ना छोकरी मिले, कुछ ना मिले, ना गिजा मिले, ना कुछ मिले, ये अल्लाह की तौफीकात है। अल्लाह ने असबाब बनाए, फिर भी उस अल्लाह के लिए टाइम नहीं निकालते, उस अल्लाह के लिए, फिर अल्लाह नाराज होता है। अब याद रखना, जब तुम अल्लाह का हक अदा नहीं करते,
जब तुम अल्लाह का हक अदा नहीं करते, नमाज के लिए टाइम नहीं निकालते, इबादत के लिए वक्त नहीं निकालते, फिर अल्लाह नाराज होता है। और जब नाराज होता है तो फिर वो क्या करता है, अजाब देने का फैसला करता है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे ज्यादा मौत के वक्त अगर किसी को तकलीफ देता है, मरते वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को होती है। नमाज छोड़ने वालों, नमाजों को तर्क करने वालों, अब जरा दिल के कानों से सुनो अपने नबी का फरमान, अपने सच्चे नबी का फरमान। मेरे और तुम्हारे आका फरमाते हैं, भाइयों मरना है, मौत तो बरहक है। कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किले में जाकर के छुप जाओगे तो भी तुम्हें मौत आकर के रहेगी। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे आका सच्चे नबी सादिक व मसदूक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बेनमाजी मरता है तो अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है, अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है कि अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो भी उसकी प्यास को कोई बुझा नहीं सकता। जरा गौर कीजिए, 7 समुंदरों की प्यास मुसल्लत की गई। मेरी बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, मैं अपनी माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनों, तुम्हें भी मरना है, तुम्हें भी मौत आना है। कब तक अपने शौहर की दौलत पर घमंड करती रहोगी? कब तक अपने बाप के कच्चे कपड़ों पे इतराती रहोगी? कब तक अपने जेवरात पर जो है फूले ना समाती रहोगी? जिस दिन मौत आएगी मेरी बहनों, उंगली में से जो है वो अंगूठी भी उतार ली जाएगी, कपड़े भी निकाल लिए जाएंगे। कोई ले गए अपने साथ जो हम ले जाएंगे? नहीं, कुछ नहीं ले जाओगे, सिर्फ अमाल लेकर जाओगे। जो माल कब्र में नहीं जाएगा उस पर इतना घमंड कर रहे हो, और जो अमाल कब्र में जाने वाले हैं उसके लिए कोई तैयारी नहीं की। अरे हमने जेवरात जमा किए, कोई जेवर ले गया, कपड़े जमा किए, कोई कपड़े ले गया, कफन। अल्लाह अकबर। सोचो तो सही, बुजुर्गों ने फरमाया, कितने लोग हैं दुनिया में जिनका कफन मार्केट में आ चुका है, कितने लोग हैं दुनिया में जिनका कफन मार्केट में आ चुका है और वो गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरे जवानों, आखिरत की तैयारी कर लो, वरना अल्लाह का वो दर्दनाक अज़ाब कुरान कहता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, तेरे रब का अज़ाब वाक़े होकर रहेगा। और जब अल्लाह अज़ाब नाजिल करने का फैसला कर ले, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। बेनमाजियों, नमाजों को तर्क करने वालों, है हिम्मत, अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत है, अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की कुव्वत है। जरा सोचो, 10-12 घंटे अगर प्यासे रह जाओ तो प्यास की शिद्दत का आलम क्या होता है। अरे जब 7 समुंदरों की प्यासे बेनमाजीपन की वजह से तुम पर मुसल्लत की जाएगी, उस वक्त तो तुम्हारा क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। उस पर तुरफा ये, हम सिर्फ बेनमाजी नहीं बल्कि अल्लाह अकबर, नमाज तो छोड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर सिर्फ बेनमाजी ही होते तो भी बर्बादी के लिए काफी था, तबाही के लिए काफी था। लेकिन सिर्फ बेनमाजी नहीं बल्कि आज तो मेरा नौजवान जो है अल्लाह अल्लाह नशे के अंदर ऐसा डूबा जा रहा है, शराब के अंदर डूबा जा रहा है, अल्लाह अकबर, जुए में डूबा जा रहा है। अल्लाह अकबर। 16-16, 17-17 साल के लड़के, कोई कुत्ता गोली खा रहा है, कोई एमडी का नशा कर रहा है, कोई अल्लाह अकबर इसी तरीके से दवाओं से नशा कर रहा है। और ये सब कुछ फिल्मों में देख रहे हैं, और फिल्मों में देखकर, सीरियलों में देखकर उनकी नकल कर रहे हैं। याद रखना, बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, रील और रियल के अंदर फर्क है। हमारी जिंदगी रील नहीं है, हमारी जिंदगी रियल है। उनमें और हम में फर्क ये है, फिल्म के स्टार में और हम में फर्क ये है, वो रील में है, हम रियल में है। वो नकल करते हैं, वो अदाकारियां करते हैं, हम अदाकारियां नहीं करते। हमारे मजहब के अंदर अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों, ये अपने मजहब का तकद्दुस है। फरमाया गया, ऐसा खाना मत खाओ जो तुम्हें सुस्त कर दे, ऐसा खाना मत खाओ जो तुम्हें सुस्त कर दे। तो जो खाना सुस्त कर दे, जब वो खाने की इजाजत नहीं, ऐसा मशरूब जो सुस्त कर दे, जब वो पीने की इजाजत नहीं, बतौर तकवा या बतौर एहतियात अंदाजा फरमाए, तो जो नशा ला दे उसके इस्तेमाल की इजाजत कैसे हो सकती है। आपको पता है
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میدے کی روٹی استعمال نہیں کی، کیونکہ میدہ انسان کو سست کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول جب اپنی قوم کو سستی میں نہیں دیکھ سکتے تو اپنی قوم کو نشے میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں یہ نشہ مسلم معاشرے میں کیوں پرموٹ کیا جا رہا ہے؟ میں دونوں نقصان بتاتا ہوں، نشہ کا دنیاوی نقصان، نشہ کا آخرت کا نقصان، اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھنا یہ نشہ کیوں پرموٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ تحقیق کر لو، مسلم محلے ٹارگٹ پر ہے۔ مسلم محلوں کے اندر باضابطہ طور پر ایجنٹ چھوڑے جاتے ہیں کہ جاؤ مسلمانوں کے خوبصورت بچوں کو ٹارگٹ کرو، مسلمانوں کے پڑھنے لکھنے والے ذہین بچوں کو ٹارگٹ کرو، مسلمانوں کے مالداروں کے بچوں کو ٹارگٹ کرو، مسلمانوں کے محنت کش مزدوروں کے بچوں کو ٹارگٹ کرو۔ کیوں یہ ہے؟ جانتے ہو دنیا کو آپ کے ٹیلنٹ سے بہت زیادہ خوف اور خطرہ ہے۔ وہ انہیں جانتے ہیں کہ یہ جوان، اللہ اکبر، بالخصوص ہندوستان میں 60% جوان ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جوان ہندوستان میں ہے، اور ہندوستان کے جوانوں تمہاری خوبصورتی پہ رحم آتا ہے، تمہاری خوبصورتی اور جوانی پہ ترس آتا ہے۔ خدا کے لیے ارے فلموں کو اپنے لیے آئیڈیل بنانے والوں، کبھی آپ نے علی اکبر کی جوانی کو بھی اپنے لیے آئیڈیل بنانا، کبھی حضرت قاسم کی جوانی کو بھی آئیڈیل بنانا، کبھی امام حسن کی جوانی کو بھی آئیڈیل بنانا۔ سوچو تو صحیح یہ سازش کیوں رچی جا رہی ہے؟ جانتے ہو، یہ جانتے ہیں، اسلام دشمن طاقتیں جانتی ہے، جس دن تم تجارت کرو گے تمہاری ٹکر کوئی نہیں لے سکتا، دنیا تمہاری غلامی کرے گی۔ تو کہہ رہے ہیں انہیں نشے کا لت پڑھا دو، انہیں نشے کا عادی بنا دو تاکہ یہ تجارت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کر کے پڑے رہیں، یہ تجارت نہ کر سکے۔ یہ جانتے ہیں جس دن تم تعلیم حاصل کرو گے کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کر پایا کوئی عبدالکلام کا مقابلہ؟ بتاؤ کر پایا کوئی؟ اتنی طاقت ہندوستان کو کس نے دی؟ عبدالکلام نے دی۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہندوستان بنانے سے لے کر ہندوستان بسانے تک، ہندوستان بسانے سے لے کر ہندوستان سجانے تک، ہندوستان سجانے سے لے کر آزاد کرانے تک، آزاد کرانے سے لے کر اتنی طاقت عطا کرنے تک صف اول میں کون کھڑا ہے دیکھ لو۔ اگر آپ کو بتاؤں تاج محل کس نے بنایا؟ کلمہ پڑھنے والے نے۔ لال قلعہ بنا کے کس نے سجایا؟ کلمہ پڑھنے والے نے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر اتنی خوبصورت آبادیوں کا تصور کس نے دیا؟ اس ملک کے اندر گلاب نہیں تھے، گلاب لانے والے تم ہو، چمیلی لانے والے تم ہو، پھول لانے والے تم ہو، یعنی گارڈن سجانے والے تم ہو۔ تمہارے آنے سے پہلے یہ تصور نہیں تھا، ورنہ تحقیق کر لو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سجایا تو تم نے ہے، سونے کی چڑیا بھی تم نے بنایا تھا۔ تمہیں اپنی تاریخ نہیں پتا۔ انگریزوں کے ہندوستان آنے سے پہلے ایک بنگال کا، کلکتہ کا تاجر اتنا مالدار تھا، ایک مسلمان تاجر کے پاس اتنی دولت تھی کہ اتنی دولت شاہی خزانے میں، برطانیہ کے شاہی خزانے میں نہیں تھی۔ تم اتنے مالدار تھے کب تک؟ جب تک تم نشہ نہیں کرتے تھے، کب تک؟ جب تک تم شراب نہیں پیتے تھے، کب تک؟ جب تک تم جوا نہیں کھیلتے تھے، کب تک؟ جب تک تم علماء سے دور نہیں تھے، کب تک؟ جب تک تم اولیاء سے دور نہیں تھے۔ تمہیں پتا ہے یہ قلعوں کو کس نے بنایا؟ زیادہ تر دوسروں نے ہی بنایا، انکار نہیں، زیادہ تر کلمہ پڑھنے والوں نے بنایا۔ اس کے بعد انگریزوں کے خلاف 1857 میں کس نے تقریر کی اور جہاد کا فتویٰ دیا؟ وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والا تھا، جسے دنیا فضل خیر آبادی کہتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انڈمان کے جزیروں میں جن کو پھانسیاں دی گئی وہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے۔ رنگون کے اندر جس کی قبر بنی وہ کلمہ پڑھنے والا تھا۔ ہندوستان کو اتنی طاقت دینے والا عبدالکلام کلمہ پڑھنے والا تھا۔ آپ کہاں ہو؟ آپ کے اپنے ٹیلنٹ کی آپ کو اہمیت نہیں ہے، وہ دنیا جانتی ہے۔ جس دن وہ مسلمان بیدار ہوگا جوان تو اس دن وہ ہوگا۔ یہ وہ جوان ہے جن کی شان یہ ہے انہوں نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی ہے، انہوں نے افریقہ کے صحراؤں میں اذانیں پڑھی ہے، انہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے ہیں۔ اقبال جیسے مفکر کو مجبور ہو کے کہنا پڑا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اللہ اکبر۔ یہ مردوں کا حال ہے۔ رضیہ سلطانہ تم میں تھی،
رضیہ سلطانہ تم میں تھی، بیگم حضرت محل تم میں تھی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دنیا یوں ہی تمہیں نشے کا عادی نہیں بنا دینا چاہتی. دنیا تم سے تمہارے ٹیلنٹ سے خطرے میں ہے کہ ان کو پڑھنے مت دو، یہ پڑھے نہیں، آگے نہیں بڑھے، ان کو جوئے میں، شراب کی لت میں مبتلا کر دو. تم نادان ہو، میری قوم کے جوانوں تم نادان ہو. خدا کے لیے غور تو کرو. تم نشہ کرو گے تو نشے سے کون روکے گا؟ ایک تو نشے کا نقصان یہ ہے، دنیا کا نقصان، جو نشہ کرتے ہیں انسٹالمنٹ پر، قسطوں میں وہ موت کے قریب ہوتے ہیں. نشے سے پھیپھڑے خراب ہوں گے، نشے سے بیماریاں آئیں گی، نشے سے انسان کینسر میں اور کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہوگا. یہ دنیا کا نقصان. اور یہ بھی حیا کے پردے میں کہہ دوں، ممبر کا تقدس ہے. جو زیادہ نشہ کرتا ہے وہ بیوی کی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر شریف ہے تو بستر پر سسکیاں لے کر رات گزارتی ہے، اور ذرا بھی بے باک ہے تو کسی اور کے ہتھے چڑھ جاتی ہے. یہ برائیاں نشے کی وجہ سے ہے. نشہ کرنے والا دھت پڑا رہے گا، کمائے گا نہیں. جب کمائے گا نہیں تو بچوں کی اسکول کی فیس کون بھرے گا؟ ماں باپ کا سہارا کون بنے گا؟ کھلائے گا کون؟ جب غربت کی چکی میں پیسو گے تو کہا گیا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. اور آخرت کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جو نشہ کرتا ہے جب وہ مرے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا. اللہ. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، سن لو حضرت جنید بغدادی کا قول، فرماتے ہیں میرے پڑوس میں میرا دوست رہتا تھا، اس کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی. جب اس کے موت کا وقت قریب آیا، مرنے کا وقت قریب آیا، تو میں اس کے سراہنے گیا کہ پڑوسی ہے، دوست ہے اور بڑھ لاکھوں حدیثوں کا عالم ہے. لیکن جب میں اس کے قریب گیا تو میں بول رہا تھا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو. اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا، جاؤ یہاں سے. اور اس نے کلمے کا انکار کر دیا. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں روتا رہا، یا اللہ میرا دوست اتنا بڑا عالم، لاکھوں حدیثوں کا محدث، جس نے یاد کر کے رکھی تھی، وہ کافر ہو کے کیسے مرا؟ میں دعا کرتا رہا، اے اللہ مجھے دکھا کہ وہ کیسے کافر ہوا، مرتے مرتے کیسے کافر ہوا، مرتے مرتے کیسے کافر ہوا. پتہ ہے جب وہ خواب میں نظر آیا تو دیکھا کہ جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا ہے. حضرت جنید بغدادی نے کہا اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں بتا کہ تو کافر ہو کے کیسے مرا؟ تو کہا جنید سنو، یہ راز میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے کسی کو نہیں بتایا، اور تم نے دعا کی اللہ سے تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں بتاؤں. دراصل میں بہت بڑا عالم تھا، بغداد کا محدث تھا، بہت بڑا محدث تھا. مجھے ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی جس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا، کسی حکیم کے پاس نہیں تھا. تو میں ایک عیسائی حکیم کے پاس گیا. اس نے کہا دیکھ تیری بیماری کا علاج تو نہیں ہوگا، البتہ تو اگر سال میں ایک مرتبہ شراب کا پیالہ بطور دوا پیے گا تو تیری بیماری رک جائے گی. شفا تو نہیں ہوگا لیکن تیری بیماری رک جائے گی، تیری بیماری کنٹرول میں آ جائے گی. تو میں ہر سال ایک شراب کا پورا پیالہ بیماری سے بچنے کی نیت سے پی لیا کرتا تھا. شراب کا ایک پیالہ سال میں ایک مرتبہ میں نے بیماری سے بچنے کے لیے پیا تو مرتے وقت میرا ایمان چلا گیا. اے میری قوم کے جوانوں بتاؤ، جو بیماری کے لیے بیماری کی نیت سے شراب پیے مرتے مرتے وہ کافر ہو رہا ہے. جو رت جگہوں میں شراب پیے، جو خوشی کے موقع پہ شراب پیے، جو پکنک پہ شراب پیے، جو محلہ میں نشہ کرے، بتاؤ ان کا خاتمہ ایمان پر کیسے ہوگا؟ بلکہ سنو سنو، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق تمہارے میرے رسول نے فرمایا، اے ابن مسعود میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو مریں گے تو اچھے بھلے مریں گے، لیکن جب قیامت کے دن وہ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو یا تو ان کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو ان کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ جو اپنی قبروں سے اٹھیں گے ان کا چہرہ سور اور بندر کی طرح ہوگا. کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے؟ میرے آقا فرماتے ابن مسعود وہ محمد کو اللہ کا رسول بھی مانیں گے، قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانیں گے، وہ کلمہ بھی پڑھتے
मरते होंगे, फिर भी जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे तो उनकी कब्रों से उठते वक्त उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह होंगे। वो सूअर और बंदर की शक्ल लेकर क़यामत के दिन उठेंगे। तो इब्ने मसूद ने कहा, या रसूल अल्लाह, उनका गुनाह क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं, उनके 2 गुनाह होंगे, उनके 2 गुनाह होंगे। नंबर 1, वो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। अल्लाह, शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। बदल दिया ना शराब का नाम, एमडी रख दिया, नशे का अलग अलग नाम रख दिया, ये नाम वो नाम वो नाम वो नाम। मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमा दिया था, गैब नबी ने, क्या? वो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। वो गाने कसरत के साथ सुनेंगे, म्यूजिक कसरत के साथ सुनेंगे, जिनमें ये 2 गुनाह होंगे। जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे, या तो उनकी शक्ल सूअर की तरह होगी, या तो उनकी शक्ल बंदर की तरह होगी। किसने कहा? जिस नबी का कलमा पढ़ते उसने कहा, जिस रसूल का कलमा पढ़ते उसने कहा, जिसकी बात पर काफिर भी कहते हैं कि ये नबी झूठ नहीं बोलते, ये सादिक और अमीन है। अब बताओ, अगर चेहरे पे फुंसी निकल आए तो शादियों में नहीं जाते, अगर चेहरे पे सफेद दाग निकल आए तो मुंह पे मास्क रख करके घूमते हो। अल्लाह अकबर। चेहरे पे हवा लग जाए तो मुंह पे रुमाल रख करके घूमते हो। ऐसा ही है ना, अगर ऐसे ऐब हो जाएं तो लोगों के सामने नहीं जाते। ऐ मेरी कौम के जवानों, हम तुम्हें कैसे बेदार करें, हम तुम्हें कैसे संवारें, हम तुम्हारे दिल में बात कैसे उतारें? अरे चेहरे पे फुंसी हो जाए तो अपने जैसे इंसानों के सामने नहीं जाते। सूअर का मुंह लेकर अल्लाह की बारगाह में कैसे जाओगे? बंदर की शक्ल लेकर अल्लाह की बारगाह में कैसे जाओगे? सूअर और बंदर की शक्ल लेकर रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? खुदा के लिए ये नशा क्या है? इसमें कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। निकलो नशे से। कुछ जवान कहते हैं, हजरत नशा इतना डिफिकल्ट है कि हम नशा छोड़ ही नहीं सकते। एक बात कहूं मेरे अजीज, जब हम माँ का दूध छोड़ सकते हैं, इतनी लजीज चीज माँ का दूध छोड़ सकते हैं, तो फिर नशा नहीं छोड़ सकते? एक बात और कहूं, देखिए एक बात आपसे कहता हूं, सच्ची सच्ची बात कहना। कुछ कह सकते हैं माँ का दूध तो बचपने में छुड़ा लिया गया। एक बंदा है, उसको मिठाई बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मिठाई, ये मिठाई वो मिठाई वो मिठाई वो मिठाई बहुत पसंद है। अचानक डॉक्टर ने कहा, देखो हाजी साहब, आपको हो गई है शुगर, शुगर आपकी 300 350 पहुंच गई। अब अगर आप मिठाई खाओगे ना, किडनी फेल हो जाओगी, मिठाई खाओगे ना हार्ट पे असर पड़ेगा, मिठाई खाओगे ना तो फालेज भी हो सकता है, इसलिए मिठाई नहीं खाना, आम नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। मुझे बताओ, जिसको अब तक मीठा पसंद था, 40 साल 35 साल 50 60 साल जिसने दबा कर मीठा खाया, 1 मिनट में मिठाई छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? सच बोलना, सच बोलना। डॉक्टर के कहने पे मिठाई, मेरे भाई जान बचाने के लिए डॉक्टर के कहने पे मिठाई छोड़ देते हो, तो ईमान बचाने के लिए नबी के कहने पे नशा क्यों नहीं छोड़ सकते? बोलो, अरे डॉक्टर जो कह रहा है जरूरी है कि सच भी हो? ऐसा भी तो हो सकता है। चलो भाई डॉक्टर कहे, फिर भी कोई जरूरी नहीं है कि नुकसान हो, लेकिन नबी ने कह दिया कि जिसने नशा किया वो या तो सूअर की शक्ल लेके उठेगा या तो बंदर की शक्ल लेके उठेगा। एक आखिरी बात मुझे याद आई, सब लोग तवज्जो करें, मुझे एक वाकया याद आया है। नशा बहुत नुकसान करता। नशा करने वाला अपनी माँ में, अपनी बीवी में फर्क नहीं करता। अल्लाह। नशा करने वाला पड़ोसन में और अपनी बेटी में फर्क नहीं करता। अल्लाह। छोड़ दो जो बच्चे नशा करते। अब मैं तो आपको कहता हूं, सिगरेट भी छोड़, सिगरेट भी छोड़, तंबाकू भी छोड़, गुटके भी छोड़, सब छोड़। नहीं खाना है, तय कर लो नहीं खाना। मैं अभी पिछले हफ्ता बाबा ताजुद्दीन के उर्स में गया था। जी जी, हजारों लोग। मैंने एक जुमला कहा, बोलो सब तौबा करते हो कि नहीं? पूरा मजमा हाथ उठा के, स्टेज से लेके नीचे तक सब ने तौबा की, और माशाल्लाह उसका इतना अच्छा रिजल्ट। और मैं जहां गया लोगों को कहा, लोगों ने मेरी बात पे अमल किया। एक बात मैं कहता हूं, फायदा किसका है? अपना फायदा। अगर आप सिगरेट पियोगे ना, आपका बच्चा एमडी इस्तेमाल करे। आप सिगरेट पियोगे, आपका बच्चा हुक्का पिएगा। अगर अपने बच्चों को बचाना है, आपको अपने नफ्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा मैं एक बात कहता हूं, चलो सिगरेट जो आप पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, ये अपनी दौलत को जो आग लगा करके धुएं में उड़ा रहे हो,
کبھی تم نے سوچا کہ مسلمانوں کی سینکڑوں بیٹیاں ہیں جو سگنلوں پر بھیک مانگتی ہے برقع پہن کر؟ اللہ اگر میں اتنی رقم سگریٹ کی اٹھا کر کے کسی بیوہ کی گود میں ڈال دوں گا تو دن بھر کا اس کا خرچہ نہ نکل جائے گا؟ بہت اچھا پیغام، بہت اچھا۔ بتائیے نا۔ میں تو لوگوں کو یہ بھی منع بہت کرتا اچھا ہوں پیغام، کہ ماشاء بھائی اللہ۔ میرے لیے اتنے مہنگے پھول نہ لائے گا، میری روح بے چین ہوتی ہے اتنے مہنگے مہنگے پھول دیکھ کے۔ لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ دوسرے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر پھول ڈالے جائے، یہ منع کرتا ہے۔ میں نے کہا ہم حقیقت والے لوگ ہیں، ہم ڈھکوسلے والے لوگ ہیں، یہ پھول میری عزت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہ اتنا مہنگا پھول لائے، اتنا مہنگا، دیکھیے کتنا مہنگا، میں سمجھتا ہوں کہ 5000 سے کم کا نہیں ہوگا۔ کتنے کا؟ 5000 سے کم کا نہیں ہوگا یہ، اور اگر اور کم کر دوں تو چلیں 2000 کا پکڑ لیں۔ میں نے اس کو 1 منٹ بھی نہیں پہنا، میں پہن بھی نہیں سکتا، اتنا 10 کلو کا وزن کا کتنی دیر پہنوں گا؟ 1 منٹ میں نے اتار دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ، 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے جس سید کو آپ نے بلایا، 2000 کا ہار اس کے گلے میں آدھے منٹ کے لیے ڈال دیا، کیا تم اپنی مسجد کے امام کے بچے کی اسکول کی فیس بھرنے کے لیے بھی اتنی سیریس ہو؟ اگر یہ 2000 تم نے بچا لیے ہوتے تو تم اپنے محلے کی مسجد کے امام کے بچے کی اسکول کی فیس بھر سکتے تھے 1 مہینے کی۔ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ کو مجھے پھول ہی پہنانا تھا، ایک گلاب دے دیتے۔ اس طرح کے کروڑوں پھول میرے اندر کوئی ترقی نہیں جگا سکتے۔ عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نہ پھولوں سے عزت بڑھتی ہے، نہ گالیوں سے عزت گھٹتی ہے۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ بے شک بے شک۔ اس امام بخاری کا بخارا بھی مخالف تھا، سمرقند بھی مخالف تھا۔ بخارا جاتے تھے تو وہ بائیکاٹ کرتے تھے، سمرقند جاتے تھے وہ بائیکاٹ کرتے تھے۔ تمہیں پتا ہے جس کی ختم بخاری کے نام پر تم ہر سال جلسہ کرتے ہو، وہ بخاری سمرقند جاتے تھے تو وہاں بائیکاٹ، بخارا جاتے تھے پورا زمانہ بائیکاٹ ہو گیا۔ امام بخاری سمرقند اور بخارا کے درمیان اکیلے کھڑے تھے، اکیلے۔ اللہ زمانہ مخالف تھا مگر اللہ راضی تھا۔ بے شک بے شک۔ توجہ کرنا، زمانہ مخالف تھا، اللہ راضی تھا۔ اس لیے بخاری نے کہا اے اللہ، نہ بخارا والے اپناتے نہ سمرقند والے اپناتے، اتنی بڑی جگہ میرے لیے تنگ ہو گئی، مجھے اٹھا لے۔ تو امام بخاری کا تنہائی میں انتقال ہوا، تنہائی میں، لیکن اللہ راضی تھا۔ اللہ کو راضی کیا، پبلک کی طرف توجہ نہیں کی، تو کیا نتیجہ کیا نکلا؟ امام بخاری کو دفن کر دیا۔ بارش روک لی، اللہ نے روک لی۔ اب بارش نہیں ہوتی، استسقا پہ استسقا، استسقا پہ استسقا پڑھے، بارش نہیں ہوتی۔ ایک مجذوب نے کہا جب تک بخاری کے وسیلے سے اس کے مزار پہ جا کے دعا نہیں کرو گے باران رحمت کا نزول نہیں ہوگا۔ اللہ بے شک بے شک۔ مخالفت اور بائیکاٹ کرنے والے اور فتویٰ لگانے والوں کو اللہ نے مجبور کیا بخاری کی قبر پر آنے پہ، اور سب آئے اور وہاں آ کر کے دعا کی۔ تب لوگوں کو پتا چلا جس کو ہم کیا کیا سمجھ رہے تھے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا۔ یہ پھول مقبول نہیں بناتے، یہ کپڑے مقبول نہیں بناتے، یہ امامے کے پیچ مقبول نہیں بناتے۔ التقوی ہاں ہونا، دل کا تقوی اللہ کی بارگاہ میں مقبول۔ بے شک بے شک۔ ہم سب کی پرواہ کریں۔ تو میری گزارش ہے شادیوں کے خرچے پہ کنٹرول کرو، جلسوں کے خرچے پہ کنٹرول کرو، اپنے خرچے پہ ورنہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا میری بندیاں مرتد ہو رہی تھی اور تو سگریٹ اور حقے میں پیسے خرچ کر رہا تھا، میری بندیاں میرا دین حق چھوڑ کر کے غربت کی وجہ سے جا رہی تھی اور تم لوگ 5-5 ہزار کے پھول آدھے آدھے منٹ کے لیے پہن کے مذہبی عیاشیاں کر رہے تھے۔ اللہ آپ کو جس کو پنانا ہے پناؤ، تم جانو وہ جانو، مجھے نہیں پنا، میرے لیے نہیں کرنا۔ اور اگر کرنا چاہتے ہو تو یہ 2-3 ہزار اپنے محلے کے امام کے ہاتھ میں رکھو، تو تمہارے بھی سال ثواب کے لیے میرے بھی سال ثواب۔
کسی غریب کی جھولی میں ڈالو، اپنے پیسوں کی قدر کرو، پیسے بچاؤ۔ کسی بھائی نے بھی لایا تھا، کسی نے، وہ مومن تو تھا، مسلمان تو تھا، اس کی رقم کسی غریب، کیا آپ کے کیا نام ہے گاؤں کا آپ کا؟ اسمائی چولی۔ کیا اچولی میں آج کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو بھوکا سویا ہو؟ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، کوئی ہو یار، کیا اچولی میں کوئی غربت کی وجہ سے بھوکا نہیں سویا ہوگا؟ تو کوئی اللہ کا ایک بندہ اچولی میں بھوکا سوتا ہے اور اسی اچولی کے اندر میں 5000 کا پھول آدھے منٹ کے لیے پہنتا ہوں، تو اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا؟ ہم تو صوفیہ کے غلام ہیں میرے بھائی۔ جب لنگر سب کھا لیتے تھے اور محبوب الہی کے سامنے آخری میں کھانا آتا تھا تو محبوب الہی کھانا دیکھتے تھے اور خادم کا چہرہ دیکھتے تھے، کہتے تھے میں کیسے کھا لوں؟ ہو سکتا ہے کہ جمنا کے کنارے کوئی خارش زدہ کتا بھوکا پڑا ہوگا۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، محمد احمد اور نظام الدین، ایک کتا بھوکا تھا اور تو پیڑ بھر کے کھا رہا تھا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ یہ دین ہے۔ اللہ تم نے دین نہیں سیکھا۔ سگریٹ پینے والوں، اپنی دولت کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگانے والوں، نشہ کرنے والوں، اپنی جوانیوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگانے والوں، خدا کے لیے رحم کر لو، اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ جو آخری بات کہنے چلا تھا وہ یہ واقعہ یاد ہے، نشہ کرو گے پچھتاؤ گے، اور ایسا پچھتاؤ گے کہ وہ پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، درد دل کے ساتھ سن لیں میرے وہ نوجوان جو نشے کی طرف جائیں۔ ہمارے مذہب نے تو نشے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہی منع کیا، بلکہ پتا چل جائے کہ کوئی نشہ کرتا ہے اس کو سمجھاؤ، نہیں مانتا ہے نا، اس کو اپنی محفل میں جگہ بھی مت دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نشیڑی کو اپنی محفل میں جگہ دے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا۔ اور جو لوگ نشے کا کاروبار کرتے ہیں، اللہ کرے ان تک میری آواز پہنچے، موت بیچنے والے، موت کے سوداگروں، تم کبھی سوچا کسی کے ہاتھ میں ایم ڈی اور نشہ کی پڑیا تھماتے وقت کہ تم کسی کے جوان بیٹے کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہو؟ اس کی جگہ تمہارا بیٹا ہوتا تو تم اسی طرح اس کو موت کے گڑھے میں ڈھکیلتے؟ اور سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ دوسروں کے نشے من پہ بجلیاں گرانے والوں، دوسروں کے نشے من کو اجاڑنے والوں، دوسروں کے جوان بچوں کو نشے میں مبتلا کر کے موت کے گھاٹ اتارنے والوں، اگر تم کسی کا گھر ویران کرو گے، کسی بوڑھی ماں کی گود اجاڑو گے، کسی کے گھر میں اندھیرا کرو گے، تو تمہارے گھر میں بھی کبھی اجالا نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے اگر تم مسلمان ہو اور نشے کا دھندا کرتے ہو، شراب بیچتے ہو، ایم ڈی بیچتے ہو، نشے کی چیزیں بیچتے ہو، توبہ کر لو، توبہ۔ دولت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ارے حلال کمانے والے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جاتے، حرام کمانے والوں تم کیا لے جاؤ گے؟ جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کیا وہ سکندر اعظم دنیا سے خالی ہاتھ گیا، تم اپنے ساتھ کیا لے جاؤ گے؟ اور نوجوانوں سے کہتا ہوں، ہم صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ تم خود بیداری پیدا کرو، نشہ نہیں ہوگا، تعلیمی بیداری پیدا کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو موٹیویٹ کرو، پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے، ملک کا مستقبل بننا ہے، قوم کا مستقبل بننا ہے، کسی پہ بوجھ نہیں بننا ہے، لوگوں کی ضرورت بننا ہے۔ ہمارا ہر جوان بیٹا بیٹی گریجویٹ سے کم نہ ہو، اتنے علم پہ محنت کرو، خوب محنت کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ واقعہ جلدی سے پڑھ کے بات پوری کروں، کافی دیر ہو گئی، میں بھی مختصری گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن جذباتی ہو گیا۔ آخری واقعہ سن لے، نشے کا نقصان۔ اس واقعے کو لکھا ہے علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں، اور اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا مالک الدینار فرماتے ہیں، مالک ابن دینار، کہ میں حج کو گیا۔ جب حج کو گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ پورا حرم کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، تقریباً 5 لاکھ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ 5 لاکھ لوگ حج کو آئے، میں خود بھی حج کو آیا،
مولا کس کا حج تو نے قبول کیا وہ بھی مجھے بتا دے، جس کا رد کیا وہ بھی مجھے بتا دے۔ میں یہ دعا کر کے مینا میں آ کر کے آنکھ بند کی اور سویا ہوا تھا، ایسے میں میں نے کیا دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے مالک، ہم نے محمد ابن ہارون نام کا ایک بلخی حاجی ہے، بلخ کا حاجی ہے، اس بلخی حاجی کا حج رد کر دیا ہے، اور تم اٹھو اور اٹھ کر کے جاؤ اور جا کر اس جوان کو بتاؤ، اس شخص کو بتاؤ کہ ہم نے اس کا حج رد کر دیا۔ تم اس کو جا کر بتاؤ ہم نے اس کا حج رد کر دیا۔ اب جوانوں دھیان سے سننا، مالک بن دینار اٹھے اور اٹھنے کے بعد مینا کے اندر جو خیمے الگ الگ لگے ہوئے تھے تو ان لوگوں سے پوچھنے لگے، بلخ کے جو حاجی تھے، اے بلخی حاجیوں، تم میں محمد ابن ہارون کون ہے؟ تو اس وقت بلخ کے حاجیوں نے کہا، آپ کون ہے اور آپ محمد ابن ہارون کو کیسے جانتے ہیں؟ تو کہا کہ میں مالک الدینار ہوں، میں بغداد سے آیا ہوں حج کرنے کے لیے۔ اچھا، اتنے بڑے ولی مالک الدینار، اور آپ ابن ہارون کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ابن ہارون کیا ہے؟ کہا کیا ابن ہارون کیا ہے؟ کہا ہمارے پورے بلخ میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار اور پارسا انسان کو ابن ہارون کہتے ہیں۔ کہا اچھا۔ اب دل میں سوچنے لگے، یا اللہ، تو کہتا ہے رد کر دیا، تو کہتا ہے ابن ہارون کا حج رد کر دیا، اور یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ اس سے بڑا متقی پورے بلخ میں کوئی نہیں۔ اس سے یاد رکھنا مسلمانوں، پبلک کے تعریف کرنے پہ پھولنا مت، پتہ نہیں اللہ کے نگاہ میں ہمارا کیا مرتبہ ہے۔ دنیا تو رحمت اللہ علیہ کہے گی، اگر اللہ لعنت اللہ کہہ دے تو کیا ہوگا؟ اللہ غور تو کرے نا، پھر اللہ اللہ ہے نا، اس کی نظر میں اچھے بنو، ہم دنیا کی نظر میں اچھے بن رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں غور کرو، ابن ہارون کی کتنی تعریف کر رہے تھے بلخ والے، بڑا نیک بڑا نیک بڑا نیک، اور اللہ کہہ رہا ہے خواب میں مالک کو میں نے حج رد کر، جا کے بتا۔ تو مالک الدینار ہوشیار اللہ والے تھے، انہوں نے کہا یہ ملے گا کہاں؟ بولے یہ ایسے خیموں میں نہیں رکتا، ہر سال حج کو آتا ہے، ہر سال حج کو آتا ہے، ایسے خیموں میں نہیں رکتا۔ اچھا، پھر کہاں رکتا ہے؟ وہ کھلے آسمان کے نیچے چلچلاتی دھوپ میں رکتا ہے، اور وہ روزے سے رہتا ہے، سال بھر روزہ رکھتا ہے، روزے روزہ، نفل روزہ، پیدل حج کرتا ہے۔ اچھا، اب حضرت مالک الدینار سوچ رہے اللہ کا حکم کچھ ہے، پبلک کچھ کہہ رہی ہے، چلو چلتے ہیں۔ جب اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک بندہ ہے، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنے پیر کو باندھ کر زنجیر ہاتھ میں لی ہے، اور آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، بخش دے۔ رو رہا ہے، روتے روتے اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ابن ہارون جیسے ہی مالک الدینار کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، فوری طور پر آنسو پوچھتا ہے، اور آنسو پوچھ کر کے کہتا ہے اے بزرگ کون ہے آپ؟ آپ نے سلام کیا، وعلیکم السلام، کون ہے آپ؟ میں مالک الدینار ہوں۔ اچھا، کوئی خواب دیکھ کر آئے ہو میرے پاس؟ اللہ اللہ کوئی خواب دیکھ کر آئے ہو میرے پاس؟ حضرت مالک نے سوچا ارے یہ تو اتنا پہنچا ہوا ہے کہ میرا خواب بھی جانتا ہے۔ خواب دیکھ کے جی خواب دیکھا ہے، یہی خواب دیکھا ہے نا کہ میں نے ابن ہارون کا حج رد کر دیا، جا کے اس کو بتا دو، یہی دیکھ کر آئے؟ ہاں یہی دیکھا۔ تو یہ تو خواب بھی جانتا ہے، خواب کا مضمون بھی جانتا ہے۔ کہا اے اللہ والے، تو میرے خواب کو اور خواب کا مضمون بھی جانتا ہے، اللہ نے تیرا حج رد کر دیا، کیسے رد کر دیا؟ کہا میں اللہ والا نہیں ہوں، میں پاپی ہوں۔ یہ کرامت کے طور پہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ برسوں کا تجربہ اس لیے بتا رہا ہوں۔ 25 سال سے ہر سال حج کو آ رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 25 سال سے ہر سال حج کو آ رہا ہوں، اور ہر سال کوئی نہ کوئی ولی کو خواب دکھتا ہے، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اور ابن ہارون کو کہہ دو کہ میں نے اس کا حج رد کر دیا۔ 25 سال سے سکون نہیں ہے مجھے، سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی، بھوک بھی نہیں لگتی، کہیں چین ہے نہ کہیں سکون ہے، بس بے چین ہوں، بے قرار ہوں۔ عبادت کرتا ہوں تو عبادت بھی قبول نہیں، ذکر کرتا ہوں تو ذکر بھی قبول نہیں، حج کرتا ہوں تو حج بھی قبول نہیں۔ کیا کروں مالک؟
حضرت مالک بن دینار نے کہا ابن ہارون میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ بہت مہربان ہے، بڑا کریم ہے، تو نے کچھ ایسا کام ضرور کیا ہوگا کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے، بتا تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ خاص بات ہے، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، اے مالک الدینار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ مجھ سے ناراض کیوں ہوا۔ تب وہ ابن ہارون اپنا واقعہ بتاتا ہے۔ ابن ہارون کہتا ہے اے مالک الدینار میں بہت مالدار باپ کا بیٹا تھا، اللہ نے بہت دولت دی تھی، بہت مال دیا تھا، غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا، غلط دوست مجھے نشے کی طرف لے گئے۔ میری قوم کے جوانوں صحبت ہی سنوارتی ہے، صحبت ہی بگاڑتی ہے، غلط دوستوں کے ساتھ مت رہو، جو گناہ کی طرف لے جائے وہ منافق ہے، وہ دوست نہیں ہے، جو برائی کی طرف لے جائے وہ دشمن ہے، دوست نہیں ہے، جو زنا کے اڈوں کی طرف لے جائے، جو شراب کے اڈوں کی طرف لے جائے، جو جوا کے اڈوں کی طرف لے جائے، جو لڑکوں کی ناجائز دوستی کی طرف لے جائے، جو حرام کاموں کی طرف لے جائے، وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے، وہ غدار ہے۔ سچے دوست کی پہچان ہے اگر تو اللہ کو بھول جائے تو وہ تجھے اللہ کی یاد دلائے، سچا دوست تجھے اللہ کی طرف لے جاتا ہے، سچا دوست تجھے گناہ کی طرف نہیں لے جاتا، سچے دوست کی پہچان یہی ہے۔ بہرحال وہ مالک الدینار سے کہتا ہے اے مالک ابن دینار غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا، مال بہت تھا، نشے کا عادی بنا دیا، نشہ کرتا رہا، ماں کو خبر نہیں تھی، ماں کو اطلاع نہیں تھی کہ میں نشیڑی ہو گیا ہوں، میں نشہ کرنے لگا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شعبان کی آخری تاریخ تھی، دوستوں نے مشورہ کیا کل سے رمضان شریف شروع ہو جائے گا، ایک کام کرتے ہیں کل سے تو موقع نہیں ملے گا نشہ کرنے کا، آج ذرا جی بھر کے نشہ کر لیتے ہیں۔ اتنا نشہ کر لیا کہ شام ہو گئی، نشہ نہیں اترا تو مجبوراً شام کے وقت میں ڈولتا اپنے گھر آیا۔ میرے جوانوں اللہ وہ تمہیں دن نہ دکھائے جو ابن ہارون کو دکھایا۔ اللہ اکبر، غور سے سننا۔ ابن ہارون کہتا ہے اے مالک الدینار میں نشے میں تھا، ڈولتے آیا، رمضان کا چاند نظر آ چکا تھا، رمضان المبارک کی تیاریاں ہو رہی تھی، لوگوں تیز قدم سے نماز تراویح کے لیے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور میں ڈولتے ہوئے نشے کی حالت میں اپنے گھر کے دروازے پر آیا۔ میری ماں نے پہلی مرتبہ مجھے نشے کی حالت میں دیکھا، میری ماں کو پتا نہیں تھا کہ میں نشہ کرتا ہوں، پہلی مرتبہ ماں نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا۔ جیسے ہی نشے کی حالت میں دیکھا میری ماں کو غصہ آیا، میری ماں نے زوردار تماچا میرے چہرے پہ مارا، کیونکہ میں ماں کا بہت ادب کرتا تھا، ماں کا بہت فرما بردار تھا، میں اپنی ماں کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ میری ماں کو بڑا گھمنڈ تھا مجھ پہ، بڑا اعتماد تھا کہ میرا بیٹا میری نافرمانی کبھی نہیں کرتا۔ جیسے ہی میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا، کیونکہ میں ہوش میں نہیں تھا، میں تو نشے میں تھا، نشے کی حالت میں جب میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا، شیطان نے مجھ پہ کام کیا، میں غصے میں آیا اور نشے کی حالت میں میں نے اپنی ماں کو پلٹ کر تماچا مارا۔ میں نے اپنی ماں کو ایک نہیں بلکہ کئی تماچے مارے اور مارتا رہا یہاں تک کہ اپنی ماں کو مارتے بوڑھی ماں کو اٹھا کر میں نے جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ جلتے ہوئے تنور میں نے اپنی ماں کو پھینک دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں معلوم۔ جب صبح کو میرا نشہ اترا میں نے اپنی بیوی کو آواز دی، میری بیوی نے بہت تلخ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا او فرما بردار نیک بیوی تو مجھے تلخی میں جواب کیوں دیتی؟ تو کہا میں تو تیرے نشہ اترنے کے انتظار میں تھی۔ ارے جب تو اپنی ماں کا نہیں ہوا میرا کیا ہوگا؟ میں تیرا گھر چھوڑ کر جاتی ہوں۔ میں نے پوچھا ماں کو کیا ہوا؟ کہا دیکھ ماں کو کیا ہوا۔ تو ابن ہارون کہتا ہے مالک الدینار میں نے دیکھا میری ماں مردہ جلی ہوئی روٹی کی طرح کوئلہ بن کے پڑی تھی۔ میں نے پوچھا ماں کو یہ کس نے کیا؟ میری بیوی نے پوری داستان بتائی، مگر پچھتاوے سے کا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ ماں کا قاتل تھا میں، مجھے احساس ہوا کہ نشے نے صرف مجھ سے نشہ نہیں کروایا، نشے نے مجھے ماں کا قاتل تک بنا، میں نے اپنی ماں کو قتل تک کر دیا۔ اے نشہ کرنے والے میری قوم کے جوانوں، ہو سکتا ہے کہ تم بھی اپنے باپ کے قاتل بن جاؤ، تم
भी अपनी माँ के कातिल बन जाओ। अरे उसने तो चूल्हे की आग में माँ को फेंक करके जला दिया, तुम तो अपने माँ बाप को दुखों की आग में जला रहे हो, टेंशन की आग में जला रहे हो, बेचैनी की आग में जला रहे हो। जाके पूछो अपनी उन माँओं से जो तुम्हें नशे की हालत में देखकर कितना बेचैन होती है, बेकरार होती है, तड़पती है, रातों को सो नहीं पाती, सिसकियां लेकर के करवटें बदल बदल कर अल्लाह से दुआ करती, अल्लाह मेरे बच्चे को संवार दे, मेरे बच्चे को संवार दे। वो बाप के दिल से पूछो, अल्लाह अकबर, जिसने तुम्हें इतनी उम्मीदों से पाला था कि तुम जवान हो जाओगे, बाप का सहारा बनोगे, लेकिन नशे की वजह से तुमने अपने बाप को भीख मांगने पे मजबूर किया, बुढ़ापे में मजदूरी करने पे मजबूर किया। अल्लाह को जवाब क्या दोगे? दुनिया भी तबाह कर रहे हो, आखिरत भी बर्बाद कर रहे हो। सुनो सुनो, मालिकुद दीनार कहते हैं, जब उसने बताया कि मेरी माँ को मैंने मुर्दा पाया तो मैंने कुल्हाड़ी ली और अपने उस हाथ को काट दिया कि जिस हाथ ने मेरी माँ को मारा, हाथ काट दिया, अपना महल बेच दिया, सब अल्लाह की राह में सदका कर दिया, गुलामों को आजाद कर दिया, अल्लाह की राह में सब खत्म कर दिया। अब एक मुट्ठी चना, उसी से सहरी करता हूँ, उसी से इफ्तार करता हूँ, रोजाना रोजा रखता हूँ। कोई घर नहीं है, हर साल पैदल हज को आता हूँ, ना नमाज कबूल हो रही है, ना रोजा कबूल हो रहा है, ना हज कबूल हो रहा है। तो हज़रत मालिकुद दीनार कहते हैं, जालिम बदबख्त, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, अल्लाह कभी तुझे माफ न करे। ये कहते हुए हजरत मालिकुद दीनार पलट गए। मालिकुद दीनार कहते, जब मैं पलट रहा था तो पलटते हुए मैंने आवाज सुनी, ऐ गमों को खोलने वाले, मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह। जब मैं आया, खैमे में लेट गया तो ख्वाब में मुझे रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई। अल्लाह के रसूल ख्वाब में आए और आने के बाद कहा, ऐ मालिक, तूने उसको बद्दुआ क्यों दी? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, उसने कितना बड़ा जुर्म किया। आका फरमाते हैं, मैं बताऊं क़यामत में उसके साथ क्या होगा? क्या होगा? अल्लाह की अदालत में वो और उसकी माँ दोनों खड़े होंगे। अल्लाह फरमाएगा, तू नशा करता था, माँ का कातिल था, तू जहन्नम में जा। हजारों साल तक उसको जहन्नम में जलाया जाएगा, लेकिन एक दिन उसकी माँ जो जन्नत में चली गई थी, वो अल्लाह से पूछेगी, फरिश्तों से, मौला मेरा इब्ने हारून तेरी जन्नत में नजर नहीं आता। तो फरिश्ते जवाब देंगे, उसने तुझे कत्ल किया, वो नशा करता था, इसलिए वो जहन्नम में जल रहा है हजारों साल से। तो माँ की ममता जन्नत में भी मचल जाएगी और माँ कहेगी, ए अल्लाह, क्या वो जन्नत में नहीं आ सकता? तो अल्लाह फरमाएगा, अगर तू माफ कर देगी तो मैं भी माफ कर दूंगा। तो उसकी माँ कहेगी, मौला तू गवाह रहना, मैंने अपने बच्चे को माफ कर दिया। तो वो माफ कर देगी तो अल्लाह भी माफ कर देगा। ये उसकी दास्तान बताई, लेकिन देखो उसने अपने आप को कैसे बर्बाद किया। मेरी कौम के जवानों, बहुत काम करना है, जिंदगी जीना है, अपने बच्चों की शादियां करना है, इज्जत के साथ जीना है। मालदार बनो, मजबूत बनो, अच्छे कारोबारी बनो, खूब कमाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मोबाइल इस्तेमाल करो, अच्छी सवारियों में घूमो, अच्छे मकानात बनाओ, ताकि कोई बंदा जो मुसलमान नहीं है वो हमें हकीर न समझे। तुम ऐसे बन के निकलो कि कोई मुसलमान को हकीर न समझे। लेकिन मोबाइल चुरा के मालदार नहीं बनना, शराब बेच के मालदार नहीं बनना, नशा बेच के मालदार नहीं बनना। मालदार बनना है, मेहनत करके बनो, हलाल के जरिए से बनो। क्यों? क्योंकि हराम ज्यादा आता है, उसमें बरकत नहीं होती, हलाल कम आता है, उसमें बरकत होती है। सूअर साल भर में 12-15 पैदा होते हैं, लेकिन सूअरों का कहीं रेवड़ नहीं होता, हर दरवाजे पे सूअर बंधा हुआ नजर नहीं आता। बकरियां 2 या 3 पैदा होती है, लेकिन जंगल भर भर के रेवड़ भी नजर आते हैं और हर दरवाजे पे बकरियां खड़ी भी नजर आती है। अल्लाह बता रहा है, बकरी हलाल है, हमने बरकत रखी है, सूअर हराम है, हमने बरकत नहीं रखी। हलाल कारोबार करो, मेहनत करो, तरक्की करो, और सिर्फ कमाकर अपने ऊपर खर्च मत करो, बल्कि कमाकर जो दूसरे कमजोर मुसलमान है उनका भी मदद करो, उनकी भी इमदाद करो, एक दूसरे की मदद करो। क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह उस वक्त तक तुम्हारी मदद करता रहेगा जब तक तुम अपने मोमिन भाई की मदद करते रहोगे। आइए कुछ कीजिए एक अज़्म के साथ। आइए जलसा एक रस्मी जलसा ना हो, आज कुछ करके उठिए, कुछ अज़्म करके उठिए कि हमें नशा छोड़ना है। पहली बात, आइए मेरे साथ पंजतन के नाम पे कौन कौन वादा करता है। अब आपका इम्तिहान है, अल्लाह के लिए वादा, मुझे दिखाने के लिए नहीं, पब्लिक को दिखाने के लिए। कौन कौन वादा करता है आज से 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे?
ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ پنجتن کے اشاک نعرے والے کتنے ہیں اور سجدے والے کتنے ہیں. اٹھا کے رکھیں ذرا دیکھیں تو صحیح. ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے. ہاں اگر کوئی وعدہ نہیں بھی کرتا ہے تو بھی اس پہ نماز فرض ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہے. اٹھا کے رکھیں ذرا دیکھیں تو کتنے ہوتے ہیں. اٹھا کے رکھیں, پورا مجمع ہی ہو رہا ہے بھائی. ہاں سبحان اللہ. اچھا اٹھا کے رکھیں, اٹھا کے رکھیں بھائی. جس عباس نے اپنے بازو کٹا دیے دین کے, اس عباس کے ماننے والے کہ ہاتھ اٹھا کے دیر تک نہیں رکھ سکتے. ذرا اٹھا کے رکھیں تو دیکھیں. اللہ کو گواہ بنائے, فرشتوں کو گواہ بنائے. سبحان اللہ. بولو نماز کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ. یا اللہ یہ ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے, ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا. مولا سب کو نمازی بنا دے. اور اب نشے کے بائیکاٹ میں کتنے لوگ محنت کریں گے؟ سبحان اللہ. اٹھا کے رکھیں ذرا, کتنے لوگ نشے کے خلاف محنت کریں گے؟ میں تو لوگوں کو یہ مشورہ دے رہا ہوں, اگر ملک کو, ہندوستان کو سپر پاور بنانا ہے تو ہمارے سیاسی لیڈر بھی اس میں محنت کریں, ہندوستان کو نشہ مکت کر دیں. اگر بھارت کو نشہ مکت کر دو گے, اللہ نے بھارت کو اتنا ٹیلنٹ عطا کیا ہے کہ چند سالوں میں ہمارا ملک جو ہے وہ سپر پاور بن سکتا ہے. تو مگر یہی ہے, بلکہ نشہ کھانے بند ہو جائیں گے تو دوا کھانے بھی بند ہو جائیں گے, نشے کے اڈے بند ہو جائیں گے تو جیلیں بھی بند ہو جائیں گے, جرائم بھی ختم ہو جائیں گے. اس لیے, اور ہمارا مذہب تو نشے کا بھرپور مخالف ہے, اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اوپر خاص نظر رکھیں, کس کے ساتھ اٹھتا ہے, کس کے ساتھ بیٹھتا ہے, کس کی صحبت میں رہتا ہے. بچوں پہ کڑی نظر رکھو, غلط صحبت سے بچوں کو بچاؤ. ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دے, وقت دیں, ان کی تعلیم کا, تربیت کا خیال کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب رہے تو ہم نشے کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.